وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کل ہم نے سورہ نصر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے متصل بعد سورہ مسد جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی۔ یہ سورت بھی ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس کے اندر عقیدے کا بھی بیان ہے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی بھی ہے، اور اس کے اندر اور بھی بے شمار اسباق ہیں جو آپ کو بعد میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز اس آیت سے کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبا کا جو لفظ ہے نا، تبا کا لفظ یہ ہے تباب سے۔ جو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا ہے وما کید فرعون الا فی تباب، اس کا معنی ہوتا ہے خسارہ۔ تو یہاں پہ معنی ہوا تبت یدا، یدا کہتے ہیں ہاتھوں کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو، اور یدان کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ایدی، صحیح ہے۔ ید ہاتھ کو، یدانی دو ہاتھ، اور ایدی کئی سارے ہاتھ۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے آگے، تو اسی وجہ سے اس کا جو نون ہے وہ گر گیا، نون اس کا گر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ تبت، یہاں پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے اور یہی کرنا چاہیے کہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، تبت ہلاک ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، مضاف الیہ کی وجہ سے اس کا معنی میں کیا ہے وتبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اور وہ خود بھی تبت ہلاک ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتبا اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ دونوں صیغے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر کا صیغہ ہے تبا، اور یہ آخر میں تا جو ہے مؤنث کی ہے تبت، اور اس کا مصدر آتا ہے تباب، ہلاکت، بربادی، خسارہ، گھاٹا، یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ابو لہب کا۔ ابو لہب کون تھا؟ کون بتائے گا بچوں میں سے؟ کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام اصل میں تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ تھا، اپنے بت کی طرف نسبت ہے۔ لات منات عزیٰ جو ہیں وہ اس زمانے کے، اس جاہلیت کے زمانے کے بت ہوتے تھے بڑے بڑے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی نسبت سے اپنے آپ کو اس کا نام جو ہے عبد العزیٰ رکھا گیا تھا۔ اسے ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا، بات چلی ہے تو ابو لہب اس کے دنیاوی کردار کی وجہ سے، دنیاوی صورتحال اور اخروی انجام کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا نام جو ابو لہب پڑا تھا کنیت دنیاوی اعتبار سے تھی، وہ اس طرح کہ یہ آدمی بڑا ہی خوبصورت تھا، اور اس کے گال جو ہیں بڑے ہی سرخ تھے، سرخ گالوں کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، شعلے کو کہتے ہیں۔ لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلے کو کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آگ سے شعلے نہیں نکلتے سرخ سے، تو اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل آدمی تھا، اور اس کے چہرہ جو ہے، اس کے جو گال تھے وہ سرخ ہو جایا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا انجام بھی اسی طرح ہوا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، لہب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مار رہی ہو، ٹھیک ہے۔ انجام بھی اس کا ویسا ہی ہوا، شعلوں والا انجام، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے،
وتبا اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب. یہاں سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے، ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ایذا رسانی میں، کسی کو تکلیف دینے میں ہاتھوں کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے ہاتھ برباد ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، باقی جسم بھی چونکہ باقی جسم بھی داخل ہوتا ہے، لیکن ہاتھوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینے میں، غضب پہنچانے میں، تو اسی لیے ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ید سے مراد ساتھی بھی ہوتے ہیں. اس کے جو معاون تھے، اس کے جو ساتھی تھے شرک و کفر کے اندر، جنہوں نے آپس میں مل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی سارے ہلاک و برباد ہو گئے. اور یہ کب ہوا؟ یہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70 جو ہے کافر مارے گئے تھے، اور ان سب کو بدر کے علاقے میں، بدر کے اس میدان جنگ میں ایک کنواں کھود کے سب کو ایک وہاں پہ دفن کر دیا گیا تھا، مطلب کہ گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا تھا. تو یہ سارے اس کے ساتھی معاون، جنہوں نے کفر اور شرک کے اندر اس کی معاونت کی، اس کے دست و بازو بنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا پہنچانے میں پیش رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے ہلاک ہو گئے اور یہ بھی خود بھی ہلاک ہو گئے. نہیں، اس کے بیٹوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اس کے اندر آئے گا، اس کے اندر کسب کے اندر آتا ہے. یدا کے دو ہی معنی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسب کے اندر وہ آئے گا یدا. اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب. یہاں پہ اس کے شان نزول بھی بیان کرتا جاؤں کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی تھی. اس طرح کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ شان نزول سے واقعے کا پتہ چلتا ہے، قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اب اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، انہیں دعوت دیجیے، انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پہ چڑھ گئے. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے وا صباحا کی آوازیں لگائیں، اور یہ کلمات اس وقت کہے جاتے ہیں جب کسی خطرے کی بات، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو، کوئی خطرے کی بات ہو، تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. تو لوگوں نے اس کے اندر یہ الفاظ سن کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ سن کے سارے کے سارے جمع ہو گئے. جو نہ آ سکا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا کہ بھائی جا کے بات سن کے ہو کیا ہوا. تو اس طرح جب آپ کے سامنے سارے جمع ہوئے، ان کے اندر ابو لہب بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے، مانو گے، تصدیق کرو گے میری؟ وہ کہنے لگے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، یا اللہ کے رسول ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی پایا ہے، ہم تو بالکل آپ کی بات مانیں گے، کبھی انکار نہیں کریں، ہم آپ کی بات کو بنوان تسلیم کر لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک بہت شدید قسم کے عذاب سے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں، کہ تم میری بات مان لو، اللہ کو ماننا شروع کر دو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، قبل اس کے کہ ایسا عذاب آ جائے جس کی لپیٹ میں تم سارے آ جاؤ. جب آپ نے یہ بات کی تو اس بدبخت نے کہا کہ تبا لک یا محمد، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہنے لگا کہ اے محمد تو تباہ و برباد ہو، تو نے اس وجہ سے ہمیں جمع کیا تھا. یہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے تو اللہ رب العالمین نے فوراً جواباً یہ صورت نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے خود جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جواب کے جو اس کا شان نزول یہ ہے، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں ما اغنى عنه ماله وما کسب. ماں کے دو معنی ہوتے ہیں. ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور نافیہ بھی ہوتا ہے. استفہامیہ مطلب سوال کرنے کے لیے، جس طرح کہا جاتا ہے مسموع،
آپ کا نام کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے مسموک، آپ کا نام کیا ہے. اور اسی طرح نافیہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے. ما ضرب زید، ما اکل زید، کیا نے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور سوال کے معنی کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ دونوں معنی ہیں، اس کے دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس معنی کے ذریعے سے کریں کیا اغنا فائدہ لیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا، اور جو کیا فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. مطلب یہی ہے اس کا بھی کہ کوئی فائدہ نہیں دیا. اور اگر اس معنی سے کریں نہیں، نافیہ کے معنی سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے. نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے. اور دونوں معنی ٹھیک ہے، دونوں معنی کیے جاتے ہیں اور دونوں کرنا درست ہے. تو یہ آدمی جو ہے بڑے اونچے خاندان سے تھا، قریش کا خاندان، یہ بڑے اونچے خاندان سے تھا، مالدار آدمی تھا. تو اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال نے، اس کے حسب و جاہ نے، اس کی چودراہٹ نے کوئی فائدہ نہ دیا. وما کسب اور جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہ آیا. اب کسب کے اندر جس طرح کے بھائی نے کہا تھا کہ بعض نے کہا کہ اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَأَوْلَادُكُم مِّن كَسْبِكُم، کہ تمہاری اولاد تمہاری ہی کمائی ہے. تو کسب جو ہے اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس کی اولاد نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کی اولاد نے اس کو فائدہ نہیں دیا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو معنی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز نے فائدہ نہ دیا. اس کے مال و دولت نے، مال و دولت کا تذکرہ تو اللہ نے خاص طور پہ کر دیا. اس کی چودراہٹ نے، اس کی اولاد نے، اس کی شہرت نے، اس کے حسب و جاہ نے، اس کے نسب نامے نے اس کو کچھ فائدہ نہ دیا. اسی لیے ہم نے کہا کہ جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، یہ سین جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے عن قریب. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ عن قریب، جلد ہی. سیصلی، یصلی معنی داخل ہوگا. نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارنے والی یا دہکتی ہوئی، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں دہکتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عن قریب وہ داخل ہوگا آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، شعلے مارنے والی آگ میں، جس کے شعلے جو ہیں بڑے بلند ہوتے ہیں، موجیں مارتے ہیں، موج کی صورت کے اندر اوپر آتے ہیں. بڑی ہی خطرناک قسم کی آگ ہے. فرمایا کہ عن قریب اس کے اندر داخل ہوگا. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے عن قریب کا لفظ کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اب کتنا قیامت کے بعد ہی وہ داخل ہوگا. اللہ نے کہا کہ عن قریب داخل ہوگا. تو اس کا یہ معنی ہے کہ بندہ اتنی بھی لمبی زندگی گزار لے، آخر جو ہے اس نے فوت ہو جانا ہے. اتنی بھی لمبی زندگی گزار لے، آخر اس نے مر جانا ہے. اور مرنے کے بعد جو ہے جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مومن کے لیے دنیا کی قبر ہی اللہ رب العالمین اسے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، بستر بچھا دیا جاتا ہے، وہاں کی پیاری پیاری ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں. اس کی روح کو اللہ جنت کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہ مومن کے لیے. اور جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، جس کی بدعمالیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جہنم کی لپٹیں آتی ہیں اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. اس کی روح کو اس کے سر پہ دے مارا جاتا ہے. روح کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ جتنی بھی لمبی بندہ زندگی گزار لے، وہ داخل ہوگا کس کے اندر؟ وہ جلد ہی جو ہے مرنے کے فوراً بعد جو ہے اس کی جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے وہیں پہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اسی لیے کہا کہ عن قریب وہ داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ کے اندر. اسی لیے برزخ میں جب لوگ پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟
کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. ایک اور مقام پر فرمایا لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں لگتا ہے ایک لمحے کے لیے گئے تھے، ایک لمحہ گزار کے آئے ہیں، ایک پل وہاں پہ ہم نے گزارا ہے، اور کچھ یاد نہیں رہے گا، اور کہیں گے کہ ہم ایسے ہے جیسے ہم خواب میں ابھی لیٹے تھے اور ابھی اٹھ گئے، کچھ نہیں ہم نے وہاں پہ کیا اور کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، کیونکہ آنے والی زندگی ہے وہ بڑی طویل ہے، اور یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس جو کہ 60-70 سال جو کہ اس کا متوسط ہے، 60-70 سال تک زیادہ سے زیادہ ہے، اتنا ہی چلتا ہے اس کا یہ دورانیہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلہ میں جو بعد والی زندگی ہے وہ ناختم ہونے والی زندگی ہے جس کے اندر کبھی موت نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ ان قریب وہ داخل ہو گیا دہکتی ہوئی آگ میں. فرمایا کہ وامرأتہ، اس کی بیوی اور اس کی بیوی، اس کا عطف اس پر ہے سلسلہ کہ وہ داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی آگ بھی داخل ہوگی. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل بنت حرب. ام جمیل اس کا نام تھا. یہ بھی ایک معزز خاندان سے تھی جو کہ وہاں پہ بڑے شرف والا اور معزز خاندان سمجھا جاتا تھا. تو یہ بھی بڑے اونچے قبیلے سے تھی، لیکن اس نے بھی اپنے خاوند کی بھرپور مدد کی، ساتھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، آپ کی مخالفت کرنے میں، اور آپ کا راستہ روکنے میں، آپ کو طرح طرح سے اذیت دینے میں اس نے ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دیا. اسی لیے اس کا حشر بھی ویسا ہی ہوا، اس کا حشر بھی اپنے خاوند جیسا ہوا. جس طرح وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گیا، وہ مراتہ اس کی بیوی بھی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی. آگے فرمایا حمالۃ الحطب، یہ اس کی صفت ہے اس کی بیوی کی کہ وہ حطب ویسے کہتے ہیں لکڑیوں کو لکڑیاں اٹھانے والی. تو اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، جو بوجھ اٹھانے والی تھی. ایک تو یہ معنی یہ کہ وہ بھی جہنم کے اندر اپنے گناہوں کو لے کر جائے گی، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں داخل ہوگی، اور گناہ جو ہیں وہ جہنم کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں، آگ کو مزید اس پر بھڑکا دیں گے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے پاس جا کے غیبتیں کیا کرتی تھی، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا کرتی تھی، گویا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بوجھ اٹھائی پھرتی تھی، لوگوں کو آپ پر اکسانا، آپ کے خلاف دعوت دینا، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی غیبتیں کرنا، آپ کو لعنت ملامت کرنا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کی صفت ہے. تیسری چیز یہ ہے جو کہ ہمارے ہاں اس کا معنی معروف ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنی دور چلی جاتی جنگل صحرا میں، اور اپنی پیٹھ پر کانٹے اٹھا کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھیلا دیا کرتی تھی، آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی، آپ کو اذیت دیا کرتی تھی، بوجھ اٹھانے والی، لکڑیاں اٹھانے والی، کانٹے اٹھانے والی. تو اسی وجہ سے اس کی صفت جو ہے اللہ رب العالمین نے خاص ذکر کی. اسی وجہ سے جہنم کے اندر اپنے خاوند کے ساتھ داخل ہوگی کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں پیش تھی، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. فی کا معنی ہوتا ہے میں، جیت کہتے ہیں گردن کو، اس کی گردن میں، حبل کہتے ہیں رسی کو، من معنی سے، مسد کہتے ہیں مضبوط بٹی ہوئی. وہ دیکھتے نہیں کہ وہ دب جو ہے کسان وغیرہ اس کو دب کو نا اکٹھا کر کے اس کو ایسے لف کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کو وٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مضبوط جو ہے چیز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ عورت بھی ایک تو اس کا جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ بوجھ اٹھاتی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردن میں ایک ایسے نا گردن میں لٹکا کے ایک رسی لے جایا کرتی تھی، اسی طرح بٹی ہوئی کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی وہ رسی لے کے جایا کرتی تھی، اور وہاں سے کانٹوں کو لکڑیوں کو اٹھا کے اپنی کمر پہ لاد کے آتی اور نبی اکرم کے راستے میں ڈالتی تھی۔ تو اللہ نے اس کو سزا بھی ویسے ہی دی۔ وہ سزا کیا دی کہ اللہ رب العالمین نے گردن کے اندر اس کے توق نما ایسی ہی ایک مضبوط قسم کی بٹی ہوئی رسی جو ہے اس پر قیامت کے دن مسلط کرتی ہے، جہنم کے اندر وہ اس پر مسلط ہوگی، جو اس کی گردن کو دبوچے ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی سانسوں کو کھیڑ رہی ہوگی، مضبوط بٹی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کھجور کی چھال سے بنتی ہے، بعض کہتے ہیں گوگل کی چھال سے بنتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ آہنی تاروں سے، لوہے سے، جو اس طرح ان کو لپیٹ کر کے اس کو بٹ دے کے جو بنائی جاتی ہے وہ رسی، جو سارے معنی مراد ہیں۔ تو اس معنی یہ کہ ذرا کرنا چاہیے کہ مضبوط بٹی ہوئی، مضبوطی سے بٹی ہوئی جو رسی ہے نا، وہ اس کے گردن میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ڈال دے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کی اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا، جلد ہی وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو کہ بوجھ اٹھانے والی ہے، لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی رسی مضبوط بٹی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں مزید علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا بھی تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ آپ کے ایک چچا کا نام ابو لہب تھا۔ یہاں پہ جو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی حقانیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یہ صورت دلیل ہے، وہ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ جاہ و حشمت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا، چودراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا، سرداری کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا، تو یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہ ہوتے۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ آپ کا جعلی ہوتا، جھوٹا ہوتا، تو آپ سب سے پہلے تو اپنے خاندان کو جنت کے اندر لے کے جاتے، جس طرح کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ترقیوں سے نوازتے ہیں، انہیں مناصب عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے خاندان کو اونچا اٹھاتے، اس میں سے کسی کو بھی اسی طرح کے عذاب کے اندر داخل نہ ہونے دیتے۔ تو یہ آپ کے قرآن کے، آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ جو ایمان لایا وہ کوئی بھی ہو، چاہے حبشے کا بلال ہو، فارس کا سلمان ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو عظمتیں عطا کی، عزتیں عطا کی۔ اور نہ ماننے والا اگرچہ آپ کا چچا ہو، وہ ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا، دنیا کے اندر اس پر لعنتیں پڑی، اللہ نے اس کے خلاف صورتیں نازل کی، آیات نازل کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، آپ کے چچا جو جتنے بھی تھے، آمام انہیں کہتے ہیں، چچاؤں کو آمام کہتے ہیں، وہ 3 طرح کے تھے۔ پہلی قسم وہ تھی جو ایمان لائے، اور آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ کے چچاؤں میں سے کون کون مسلمان ہوئے تھے؟ کون بتلائے گا؟ 2 جو تھے آپ کے چچا مسلمان ہوئے تھے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ بہت زبردست، عباس اور حمزہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے والد ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ مفسر قرآن تھے۔ انہیں بھی اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ نوجوان تھے کہ جن کے اسلام سے اسلام کو تقویت ملی، جن کی وجہ سے اسلام جو ہے پھولا اور پھیلا، جس کی وجہ سے اسلام کی دعوت جو ہے مزید اچھے طریقے سے آگے پہنچی۔
اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء کہا جاتا ہے، سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ احد کے میدان میں انہیں اللہ رب العالمین نے شہادت عطا فرمائی، انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہداء کے یہ سردار ہوں گے کل قیامت کے روز۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے انہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی بھی کہا کہ یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا شعر۔ یہ اس قدر جلیل القدر جو ہے آپ کے چچا تھے، یہ ایمان لائے، ان کو اللہ نے کتنی عزتیں دی، کتنی سعادتیں دی کہ یہ دنیا جہاں کے سردار بنے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اپنے کردار کو اور زیادہ معتبر بنایا، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی تعریف کے، مسلمانوں کی ثنا کے، مسلمانوں کی دعاؤں کے مستحق بن گئے۔ اور ان میں سے ایک قوم ایسی تھی، کچھ لوگ آپ کے چچاؤں میں سے ایسے تھے جو ایمان تو نہ لائے، ایسے مسلم رہے، کافر رہے، لیکن آپ کی بھرپور مدد کی۔ ایمان نہ لائے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کا بھرپور ساتھ دیا، ہر میدان میں آپ کا دفاع کیا، آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی اٹھائی، آپ کے خلاف بولنے والوں کو چپ کروایا، آپ کا ہر محاذ پر دفاع کیا۔ ان میں سے وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی تھے، ابو طالب۔ وہ کون تھے؟ ابو طالب۔ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ تو حضرت علی آپ کے کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی ہوئے، آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ تو ابو طالب جو ہیں، ان کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت پیش کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، آخری عید کا وقت ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، اور ساتھ ساتھ کفار کے جو سردار ہیں، قریش کے جو سردار ہیں، ابو جہل اور وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہوئے، آپ ان پر کلمہ توحید پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر یہ پڑھ لیا تو میں اللہ سے تیرے بارے میں جھگڑ لوں گا، اللہ سے تیری سفارش کروں گا، اللہ سے تیرے لیے دعائیں کروں گا۔ ادھر سے جو کافر بیٹھے ہوئے، برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اے ابو طالب اب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کو دغا دو گے، ان کے دین کو چھوڑو گے، ان کے دین سے دوری اختیار کرو گے۔ تو یہ تکرار ہوتا رہا، آپ دعوت دیتے رہے، ادھر سے وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب کی زبان سے آخر میں یہی نکلا کہ انا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مر رہا ہوں، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا استغفرن لک واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، اللہ کی قسم اے چچا میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا، میں تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ جو ہے کفر پر مرا ہے، وہ اس کے لیے بخشش طلب کرے اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ واضح الفاظ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، بخشش کی دعائیں مانگے اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ آدمی کفر پر مرا ہے، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس طرح کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے کتنی کوشش کی لیکن انہیں کلمہ نہ پڑھوا سکے، اور انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا ہر محاذ پر۔ آپ جب تک یہ زندہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہ پہنچا سکا، تکلیف نہ پہنچا سکا۔ ان کی وفات کے فوراً بعد جو ہے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے، آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں اور سیرت کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ایک دن عباس بن عبد المطلب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ دیا، وہ تو بڑا آپ کا خیال رکھا کرتے تھے، آپ کا بڑا دفاع کیا کرتے تھے، آپ کے لیے غصے ہوا کرتے تھے، لوگوں سے آپ کے لیے لڑا کرتے تھے، آپ نے انہیں کیا فائدہ دیا؟
آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فی ضحضاح من نار ولو لا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے ایسے حصے میں ہے جہاں پر اس کی آگ جو ہے صرف ٹخنوں تک ہے، صرف ٹخنوں تک اس کے جسم کا حصہ آگ کے اندر ہے. اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوتا. اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوتا. اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ آگ جو ہے جو ان کے ٹخنوں تک ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ یغلی منہا دماغہ، اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہمیشہ کھولتا اور پکتا رہتا ہے. اس طرح ہڈی نہیں پکتی، اس طرح وہ ٹخنوں تک وہ آگ میں ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ پک رہا ہوتا ہے، اس طرح ہڈیاں پکتی. تو گویا کہ اللہ نے اس کے عذاب کے اندر تخفیف کی ہے. اللہ نے اس کے عذاب کے اندر تخفیف کی ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی وجہ سے، آپ کی مدد کی وجہ سے. اور یہ شفاعت خاصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنا، آپ کی سفارش جو ہے یہ ثابت ہے، آپ سفارش کریں گے. ان میں سے ایک خاص سفارش آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں سفارش کریں گے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی جائے. اور یہ بات ثابت ہے قرآن سے بھی، سنت سے بھی. تو اللہ نے انہیں جہنم سے نہیں نکالا، جہنم کے اندر ہی رکھا، کیونکہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ ممکن ہوتا ہے، وگرنہ کفر جو ہے بندہ جہنم کے اندر ہی رہے گا. اگرچہ بنسبت دوسرے لوگوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہے، لیکن ہیں وہ جہنم کے اندر ہی، وہاں سے نکالے نہیں گئے. تو ایک قسم یہ تھی کہ جو کافر رہے اور آپ کی بھرپور مدد کی. اور کچھ ایسے تھے کہ وہ ایمان بھی نہ لائے اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی. اس کی مثال ابو لہب. اس کی مثال کون ہے؟ ابو لہب. اس کی مثال کیا ہے؟ ابو لہب ہے. تو ابو لہب نے کس طرح تکلیفیں پہنچائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کی 5 آیات نازل کر دی. قرآن کی پوری 5 آیات، پوری سورت اس کے بارے میں نازل کر دی، اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. اور اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر، جس طرح عام قرآن کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اس کا بھی ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ شروع سے لے کر جب تک بندہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے اس کو قرآن کے اندر سجا دیا، رکھ دیا، تاکہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا جائے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ جنتی یا جہنمی بندہ ایمان اور کفر کی بنا پر بنتا ہے، نہ کہ حسب و نسب کی بنا پر. ٹھیک ہے، حسب و نسب کی بنا پر اور خاندان کی بنا پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کی بنا پر داخل ہوگا. جس طرح کے اعمال ہوئے ویسا انجام ہوگا. اگر اعمال بد ہیں تو اگرچہ آپ نبی کے چچا ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اعمال ٹھیک ہیں، اگرچہ آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا دور کا تعلق ہے، آپ کسی اور ملک سے ہیں، تب بھی آپ جنت کے اندر داخل ہوں. اعمال کی بنا پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ نبی کا چچا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، میں نبی کی بیوی ہوں تو میں بخشا جاؤں، مجھے جنت مل جائے. ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں ہے. دین جو ہے، جنت جو ہے اور جہنم جو ہے وہ اعمال کی بنا پر ملتی ہے. اعمال ٹھیک ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہوں، آپ کسی بھی غریب ملک سے ہوں، آپ کتنے بھی پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہوں. اگر آپ کے اعمال جنتیوں والے ہیں، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. لیکن اگر آپ نبی کے رشتہ دار ہیں، قریبی تعلق دار ہیں، بہت ہی قریبی آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ دیکھیں، تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت نازل نہ ہوتی، اگر یہ صورت کے اندر اللہ نے نام لے کے ان کی صراحت نہ کی ہوتی، تو لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا. جس طرح کہ آج ابو طالب کے بارے میں کوئی نہیں مانتا، جو کہے اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے. اور کئی لوگوں کے واقعات بھی اس طرح ہوئے. جہالت، نیری جہالت. اگر اس کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا نا، اللہ نے نام لے کر ان کے رد نہ کیا ہوتا، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ گستاخ ہے، اللہ کے نبی کے چچا کے بارے میں ایسا کہہ رہا، نبی کے چچا کے بارے میں ایسا کہتا ہے. اللہ نے نام لے کے بات ہی ختم کر دی، پوری صورت نازل کی، اس کی بھی اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی، آپ کے چچا اور آپ کی چچی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ 2 ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. سمجھ آئی؟ تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. اس بارے میں بھی اپنے علم کو وسیع کرنا چاہیے. صرف اپنے زعم کے مطابق اس کا انکار کر دینا،
عقلی دلیلوں کے ساتھ اس کا انکار کر دینا ضرورت صحیح نہیں ہے۔ حدیث بھی وہی ہے جس طرح قرآن وہی، حدیث بھی اسی طرح وہی ہے جس طرح قرآن وہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ کلام کیا، ان کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت جو ہے اس پر اللہ نے مخصوص نیکیاں رکھی ہیں، یہ بھی وحی کی قسم ہے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اتنا سا فرق ہے۔ لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے، محکم ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے سیرت کا یہ گوشہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ سر اپنا چچا چار ہی ہیں؟ نہیں، اور بھی تھے، اچھا لیکن جو ان کے نام مشہور ہوئے ہیں جی آپ کے چچاؤں میں سے یہ ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 2 مسلمان، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور ایک کافر لیکن آپ کا بھرپور ساتھ دینے والا ابو طالب، اور ایک کافر اور آپ کو سخت اذیت دینے والا ابو لہب۔ یہ معروف ہوئے، مشہور ہوئے، یہ اسی سارے لیے بن عبد المطلب ہیں؟ سارے بن عبد المطلب، صحیح، کیونکہ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا نا، تو یہ بھی ابو طالب عبد العزیٰ نام تھا اس کا، اور اب اس کا نام ابو لہب تھا، عبد العزیٰ، ٹھیک ابو ہے۔ لہب کی جو اولاد تھی وہ بھی گمراہ تھی یا اس سے بھی؟ مجھے اس بارے میں